وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح ہے کہ جب آپ کو نعتیہ کلام سنایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر موجود جید قسم کے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جن علماء کرام کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اور آپ دیکھ چکے ہیں، پریکٹیکلی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ علماء کرام کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ جس طرح اماں حلیمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جا رہی تھی تو اپنے گھر والے کو آگے بٹھا دیا، علماء کرام موجود ہیں، تو اب اونٹنی چلنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، اٹھتی ہی نہیں ہے، بہت کوشش کی اٹھانے کی لیکن اٹھ ہی نہیں رہی۔ تو جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرتے ہیں، اونٹنی وہ جو کمزور تھی وہ سب اونٹنیوں سے آگے جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اب بھی جس جگہ پر، جس پلیٹ فارم کے اوپر علماء کرام آگے نہیں ہیں، وہ پلیٹ فارم آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اجڑا پھجڑا پڑا ہے، اور وہ پلیٹ فارم جو علماء کرام کے ہاتھوں کے اندر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح شان اور شوکت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ جائیں کبھی یونیورسٹیوں کے اندر، آپ جائیں کبھی کالجوں کے اندر، آپ جائیں کبھی سکولوں کے اندر، تو وہ آپ کو احتجاج اور ہڑتال کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی بھوک سے مرتے ہیں، اور وہ علماء کرام جن کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے، وہ علماء کرام خوش خوش نظر آتے ہیں، اور وہ پلیٹ فارم اتنا خوشحال نظر آتا ہے کہ دنیا کو کوئی پلیٹ فارم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ حضرات سے میں شکوہ یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں علماء کرام نعت خواں کو یہ جو پیسے ہیں، یہ در حقیقت نعت خواں کو کی حوصلہ افزائی ہے۔ اگر پیسے نہیں تو نعت خواں کی حوصلہ افزائی سبحان اللہ ہے، اگر آپ کے پاس جیب گرم ہے تو پھر حوصلہ افزائی یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت اس کی کیا کریں، مالی ہیلپ کریں۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعریف ہو رہی ہے، اس سے در حقیقت محبت کا اظہار بھی ہے پیسہ دینا۔ جب علماء کرام دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمیں بھی دینا چاہیے نا۔ اور بھائی میڈیا والے آپ یاد رکھنا، دیکھیں اس مجمع سارا دار و مدار آپ پر ہے بھائی، آپ جب ادھر گھمائیں گے تو یہ مجمع ایکٹیو رہے گا۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پر رکھ کے کھڑے رہے، چونکہ میں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، تو یاد رکھنا یہ مجمع سو جائے گا، علماء کرام جاگتے رہیں گے، باقی یہ سارے سو رہیں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھوڑا لائٹ بھی ان کے چہروں کے اوپر دیں، اور اسی طرح ان کے چہروں کی طرف آپ یہ کیمرہ بھی لے کر جائیں تاکہ یہ جاگتے رہیں۔ سامعین محترم، آپ کو پتہ ہوگا شدھی کی تحریک چلی کہ جی مسلمان نسل کو خصوصاً علی خصوص علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں جو میوات کا علاقہ ہے، میواتیوں کو آپ لوگوں نے شدھی کی تحریک چلائی کہ آپ لوگوں نے جو مسلم نوجوان ہے اس کو آپ نے ہندو کرنا ہے، اور 7 سمندر پار چل کر انگریز آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے مسلمان کی نسلوں کو بگاڑنا ہے۔ پھر یہاں سے مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوتے ہیں، مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں او ہندو، اگر تم نے ہماری نسلوں کو ہندو بنانا ہے تو ہم نے ہندوؤں کو مسلمان بنانا ہے۔ اور یہاں سے علماء در ڈال کر ہم وہاں پر پہنچے تھے جس طرح 1400 سال پہلے تمہاری نسلوں کو ہم نے مسلمان کیا تھا، اسی طرح آج کے دور کے اندر 15ویں صدی کے اندر، آج 15ویں صدی ہو، 16ویں صدی ہو یا 14ویں صدی ہو، ہم اس دور کے اندر بھی انشاءاللہ انگریز تیری نسلوں کو مسلمان کریں گے۔ انگریز تو ہوتا کون ہے جو ہماری نسلوں کو انگریز بنائے گا، ہماری نسلوں کو خراب کرے گا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 7 سمندر پار آ کر تیری نسلوں کو مسلمان کریں گے۔ تو تبلیغی جماعت نے گھر سے بسترے باندھے اور گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے نکل گئے کہ جا رہے ہیں، جا کر انگریز کی نسلوں کو مسلمان کریں گے۔ تو یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے کہا مسلمانوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بچہ جب بولنا سیکھ جائے، جب چلنا سیکھ جائے، جب دروازہ کھولنا سیکھ جائے، اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دینا، ہم آپ کے بچے کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے والا،
عالم بھی بنائیں گے اور اسی طرح امت کا مقتدا اور محتدا مفتی بھی بنائیں گے۔ وہاں پر سرائکی بیٹھے تھے، سرائکیوں نے کہا علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچے جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہوں گے، چلنے کے لائق ہوں گے، اٹھنے پھرنے کے قابل ہوں گے، ہم اپنے بچے علماء کرام تمہاری گودوں کے اندر ڈالیں گے۔ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت ہے۔ دین بلندیوں سے آیا ہے، رب ذوالجلال سے آیا ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے بیٹے کو بھی بلندیاں دیں گے، رب ذوالجلال ماں باپ کو بھی بلندیاں دیں گے۔ صرف بلندیاں آخرت کے اندر نہیں ہوگی، جس طرح مولانا طاہر صاحب نے حدیث سنائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ علماء کرام ہمیں صرف دنیاوی درجات کی بلندی کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ صرف بسم اللہ لکھے ہوئے ٹکڑے کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ اٹھا کر صاف کرتے ہیں، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جو قرآن کا دامن پکڑے گا اللہ اس کو بلند کیوں نہیں کرے گا؟ یہاں پر سرائکیوں نے کہا علماء کرام انبیاء کرام کے وارثو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مدرسہ بنائیے، آپ درخت کے نیچے بیٹھ جائیے، آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھ جائیے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کو بھی قربان کرنے والے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ تو سرائکیو تمہیں مبارک ہو، یقین جانیے جتنا سرائکی پٹی نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے اس طرح کسی نے قرآن پاک کی خدمت نہیں کی۔ اور یاد رکھنا جو علماء کرام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھنا اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور جو علماء کرام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر آپ نے دیکھا اس کا وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر نہیں رہتا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت رشتہ دار آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے اٹھا کر جا کر اس کو قبر کے اندر سلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ عالم سے آگے نکلتا ہے، وگرنہ جو عالم کے ساتھ نہیں چلتا، عالم کے ساتھ رولا ڈالتا ہے تو پھر آپ نے دیکھ لیا وہ اسمبلیوں کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ سپر پاور کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ چل نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے علماء کرام کو شان دی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے آپ حضرات نے بچوں کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے تو آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ آپ کو میں کون ہوتا ہوں مبارکباد دینے والا؟ رب ذوالجلال آپ کو خود مبارک دیں گے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک کے لیے اس چار دیواری کے اندر بھیجا، مسجد اور مدرسے کے اندر بھیجا، تو پھر سامعین محترم یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم، آپ جب قبر کے اندر جائیں گے قبر آپ کو کہے گی تیرا آنا مبارک ہو، فرشتے تمہیں ویلکم خوش آمدید کہیں گے، اور جب تم جاؤ گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگائیں گے۔ جب آپ جائیں گے رب ذوالجلال بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ رب ذوالجلال جس طرح صدیق اکبر کو فرمائیں گے صدیق تو نے دنیا کے اندر مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا تھا تو میں تجھ سے کیوں حساب کتاب لوں۔ اسی طرح جب آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، جب آپ جائیں گے رب ذوالجلال فرمائیں گے تو نے اپنے بیٹے کو پیسے کے لیے نہیں صرف میرے قرآن کے لیے وقف کیا تھا، تو آج اس کی شان یہ ہے کہ تو بھی شان کے ساتھ جنت کے اندر جا، تیرا بیٹا بھی شان کے ساتھ جنت کے اندر جائے۔ جب ایک عالم دین رب ذوالجلال کے سامنے جائے گا رب ذوالجلال فرمائیں گے عالم دین اس ٹیلے کے اوپر چڑھ جا، عالم دین ٹیلے کے اوپر چڑھ جائے گا، ٹیلے کے اوپر چڑھ کر ایسے نگاہ دور دراز تک جانے دے گا، اور رب ذوالجلال فرمائیں گے عالم دین اب دیکھ کون ایسا ہے جس نے تیرے ساتھ دنیا کے اندر حسن سلوک کیا تھا، تیرے ساتھ دنیا کے اندر کوئی احسان کیا تھا، آج تو اس کو اپنے پاس بلا لے اور اس کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر چلا جا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اولاد کو دیندار بنائے۔ یقین جانیے اگر ہماری اولاد دین کے ساتھ چمٹ گئی تو پھر یقین جانیے انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمارے گھر کے اندر بھی برکتیں اس طرح ڈال دیں گے جس طرح کی برکتیں اماں حلیمہ کے گھر کے اندر جا کر ڈیرا لا لیتی ہیں۔ آج ہمارے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ تو جس طرح اماں حلیمہ حضور کو اٹھاتی ہے تو برکتیں اور رحمتیں
اماں حلیمہ کے گھر کے اندر ڈیرا ڈال لیتی ہیں، اسی طرح اگر ہم نے قرآن کا دامن پکڑ لیا اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اٹھا لیا تو پھر یاد رکھنا جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں انہوں نے ہمارے گھر کے اندر ڈیرے لگا لینے ہیں۔ اللہ رب العزت اس قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت رب ذوالجلال نے خود کی تھی، یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں، یہ قرآن وہ ہے جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ علماء کرام نے چٹنیوں کے ساتھ روٹیاں کھائی ہیں، مچھلیوں کو لات مار دی اور اسی طرح مرغیوں کو لات مار دی، مچھلیوں سے منہ موڑ کر، مرغیوں سے منہ موڑ کر، اور اسی طرح دیگر اور لذیذ کھانوں سے منہ موڑ کر علماء کرام نے چٹنیوں کے ساتھ روٹیاں کھا کر، پتوں کے ساتھ پتے کھا کر، پتے ابال کر، ان کا ساگ بنا کر، ان کی پنیاں بنا کر کھا کر، نمک ڈال کر وقت گزار لیا ہے، لیکن یاد رکھنا کسی کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ ان کو تنخواہ ملی ہے تو انہوں نے قبول کر لیا ہے، تنخواہ نہیں ملی تو یہ صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ایک بکری ہماری ہوتی ہے، ایک بکری وہ ہے جو رب ذوالجلال کی ہے، تو جس طرح ہماری بکری ہوتی ہے اس کے کھانے پینے کا بندوبست ہم خود کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کے در پر بندھا ہوا ہے 24 گھنٹے رب ذوالجلال کا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کہ رب ذوالجلال اس کو ایسے چھوڑ دیں گے کبھی بھی اس کو بھوکا اور پیاسا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دنیا والے یہاں پر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی مولوی کھاتے بہت ہیں، لیکن جب کہتے ہیں اپنی اولاد کو تم بھی مولوی بناؤ پھر کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے؟ اور ویسے دیکھو تو یہ کہتے ہیں مولویوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، کھاتے بہت ہوتا ہے، بھائی تم بھی مولوی بن جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں بھی دے گا۔ ایک مولوی ہونا تو دور کی بات ہے، ایک وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کرنے والا ہے یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، تو جو قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا وہ نظام کیوں نہیں چلتا رہے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا جس پلیٹ فارم کے اوپر علماء کرام ہوں وہ پلیٹ فارم کامیاب ہوتا ہے۔ اگر سیاست کے اندر، ملک کے اندر عالم دین نہیں ہے، حضور کا وارث آگے نہیں ہے تو ملک بھی نہیں چل سکتا۔ جس طرح اماں حلیمہ کی اونٹنی نہیں چل سکتی حضور کو آگے بٹھائے بغیر، حضور پیچھے بیٹھتے ہیں، اماں حلیمہ کا گھر والا آگے بیٹھتا ہے تو اونٹنی نہیں چلتی۔ اب ہمارے ملک کو چلانے کے لیے نبی کا وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کا وارث نہیں ہوگا تو ملک چلے گا؟ کسی صورت بھی نہیں چلے گا۔ ایک رکشے والا، یقین جانیے ابھی آ رہا تھا رکشے والے کے ساتھ، رائڈر کرا اس کے ساتھ آ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا پیسہ کما لیتا ہوں کہ میں دوسرا رکشہ بنا سکتا ہوں، اور ہماری ٹرین جو ایک انجن 10 ڈبے کھینچ کر آتا ہے وہ خسارے کے اندر کیوں جا رہی ہے؟ حالانکہ ایک چھوٹا سا ڈبہ سال کے اندر دوسرا رکشہ بنا لیتا ہے۔ ایک وہ ٹرین جو ایک انجن 10 ڈبوں کو کھینچ کر آ رہا ہے، اس کے باوجود وہ خساروں کے اندر کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس کو آگے چلانے والے علماء کرام نہیں ہیں، تو اس لیے خساروں کے اندر ہیں۔ تو جو پلیٹ فارم علماء کرام کے پاس ہیں وہ دیکھیں کس طرح شان اور شوکت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو ان 4 دیواری کے اندر بھیجیں، مساجد مدارس کے اندر بھیجیں، ان کو دیندار بنائیں، وہ دنیا کے اندر بھی آپ کا ادب اور احترام کریں گے۔ اور یاد رکھنا یہاں پر میں آخری بات آپ کو بتاؤں، عبدالستار ایدھی سے کسی نے پوچھا عبدالستار یہ تو بتلاؤ، حضرت اسرائیل سے بھی پوچھا گیا، اسرائیل علیہ السلام کیا آپ کو کبھی کسی کے اوپر ترس بھی آیا ہے؟ کسی کے اوپر ترس بھی آیا ہے؟ اسرائیل کو ترس آیا تھا، عبدالستار تجھے بھی کسی کے اوپر ترس آیا ہے؟ تو عبدالستار ایدھی کہنے لگا جو فوت ہو چکا ہے، جو اب بھی ایدھی ایمبولینس چلتی رہتی ہے، اس سے کسی نے پوچھا بتلا تجھے بھی کبھی کسی میت کے اوپر ترس آیا ہے؟ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں تو لاوارث میتیں اٹھاتا ہے، لاوارثوں کو ٹھکانے لگاتا ہے، قبروں کے اندر جا کر دفناتا ہے، کبھی ایسی بھی میت تیرے سامنے گزری ہے جس نے تجھے احساس دلایا ہو، جس نے تیری آنکھوں سے آنسو نکلوائے ہوں، جس کی وجہ سے تو پریشان ہو گیا ہو؟ عبدالستار ایدھی کہنے لگا ہاں ایک ایسی میت تھی جو سفید ریش تھی، عمدہ لباس والی تھی، اس کے ہاتھ کے اندر عمدہ گھڑی تھی اور خوبصورت کپڑے تھے، خوبصورت شکل تھی، لیکن ہوا یوں کہ آخری وقت اس کے بیٹے نے مجھے پیسے دیے کہ اس کو لے جا تو دفنا دے اور تو جا کر اس کو لے جا، جو کرنا ہے کر، میں جا رہا ہوں، میری فلیٹ یہاں سے نکلنے والی ہے۔ تو مسلمانوں یاد رکھنا اگر ہم اپنی اولاد کو دین سکھلائیں گے تو پھر یہ نوبت ہمیں نہیں دیکھنی پڑے گی۔ اگر ہم اولاد کو مغربیت والے راستے پر ڈالیں گے تو پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں عصر کے بعد مغرب فوراً آ جاتی ہے، جو عصری تعلیم حاصل کرتا ہے وہ مغرب کے طرز پر جلد ڈھل جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، عصر کے بعد مغرب
جلدی آتی ہے، تو جو عصری تعلیم کی طرف اپنی اولاد کو دھکیلتا ہے تو پھر اس کی اولاد کے اندر مغربیت والے ایکشن بھی جلدی آ جاتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اولاد کو دیندار بنائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔